خلیفہ چہارم خلیفۃ المسلمین داماد نبی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 13 رجب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام ابو طالب کے نام سے وہ مشہور ہیں، یہ ان کی کنیت ہے۔ اور اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن یعنی اپنے بیٹے حسن کے نام کی وجہ سے تھی۔ آپ کے صاحبزادے حسن کی وجہ سے آپ کو ابو الحسن کہا جاتا تھا۔ اور دوسری کنیت آپ کی ابو تراب تھی۔ اس کنیت کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کیوں کہا جاتا تھا۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور ابو کا معنی ہوتا ہے والا، یعنی مٹی والا۔ تو حضرت علی کو مٹی والا کیوں کہا جاتا تھا؟ اور یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ جب آپ کو ابو تراب کہا جاتا تو آپ خوش ہوتے، مسکراتے، آپ کا چہرہ کھل کھلا اٹھتا جب آپ کو کوئی ابو تراب کہتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ملی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ کنیت دی تھی۔ وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی۔ کچی مسجد تھی، کچی جگہ تھی، تو وہاں سے مٹی ان کے ساتھ لگ گئی، ان کے کپڑوں پر لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو جاڑا اور ساتھ فرمایا یا ابا تراب، کہ اے مٹی والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی یعنی ان کی کنیت ہی ابو تراب پڑ گئی، اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے، ان کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا جب کوئی انہیں ابو تراب کہتا، کیونکہ یہ کنیت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت علی نے ہوش سنبھالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ کسی نے لکھا کہ آپ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، کسی نے 9 سال تو کسی نے 10 سال۔ تو ان میں سے کوئی بھی قول آپ لے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری۔ چونکہ ہوش ہی آقا کے گھر میں سنبھالا، اس لیے شروع ہی سے ہی بت پرستی کی عادت نہ پڑی، اس طرف جانے کا رجحان ہی نہ بنا، اور ساری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے حضرت علی کے تعارف سے کہ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور الفت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، جیسا کہ حضرت علی نے کر کے دکھایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں، اس سے ہٹ کے نہ کریں۔ اگر علی سے محبت کرتے ہو، علی سے وفا یہ ہے کہ علی کے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو، حضور کے طریقے کے مطابق اطاعت کرو، کیونکہ حضور کے طریقے کے بغیر اللہ کی عبادت آپ کرو گے تو وہ عبادت
قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی نے اپنی زندگی کا یہ شیوا بنا کے رکھا تھا کہ وہ ہر کام رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام رسول اللہ کی طریقے کے مطابق کریں تاکہ وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بن جائے۔